بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے۔ دہشت گردی جو ہے وہ ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسی لعنت ہے جو دنیا بھر کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور یہ دہشت گردی دو قسم کی ہے، ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گردی اور ایک ہمارے نیشنل لیول پہ۔ ہم تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دو افغان جنگیں ہوئیں، اور اسپیشلی جو دوسری افغان جنگ تھی جو 9/11 کے واقعات کے بعد شروع ہوئی، اس میں تو پاکستان بالکل رگڑا گیا ہے۔ 80-85 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے ہیں اور $150 بلین سے زیادہ کا لاس ہو چکا ہے اکانومی کو۔ اس کے علاوہ فیبرک آف دا سوسائٹی چینج ہو گیا ہے، اب تو وہ والی سوسائٹی نہیں رہی جو میں سمجھتا ہوں 2000 پہلے والی جو سوسائٹی تھی وہ اس طرح رہ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ 2000 یا 2001 میں پیدا ہوا آج 23-24 سال کا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندہ ہے اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوگا۔ لیکن ہم آج مختصر طور پہ پہلے تو بات کریں گے انٹرنیشنل طور پہ دہشت گردی کی۔ انٹرنیشنلی دہشت گردی اتنے عروج پہ ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو دہشت گردی شروع ہوئی وہ افغانستان تو چلو تھا ٹارگٹ، لیکن اس کے بعد عراق بھی ہو گیا، شام بھی ہو گیا، اور مڈل ایسٹ سارا جو ہے نا مارا گیا۔ ایران تو بڑے عرصے سے انڈر پریشر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں دہشت گردی جو ہے اپنے عروج پہ ہے۔ دہشت گردی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجولس کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی صرف اس حد تک انٹرنیشنلی محدود نہیں ہے کہ کوئی چند افراد ہیں جو کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی دہشت گردی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کنٹریز بھی کرتے ہیں، ممالک بھی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی اسرائیل کی جو جینوسائڈل پالیسی ہے، جو جس طریقے سے 7 اکتوبر لاسٹ ایئر کو شروع ہوا تھا، اب 7 اکتوبر پھر آ رہا ہے، 6 دن رہ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی اب جس طریقے سے بڑھی ہے اس میں فلسطینی جو ہے وہ جس طریقے سے رگڑے گئے ہیں، اب کیا کہیں ہم، ہے جرم ضعیفی کی سزا باقی مفاجات، میرا خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کہیں، دہشت گردی کہیں، یا یونائٹڈ نیشنز یا اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ امن قائم کرے گا، تو وہ امن کے لیے تو بالکل ناکام ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دہشت گردی ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اتنی عروج پہ ہے کہ اس کا کس کس چیز کا تذکرہ کریں۔ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی جینوسائڈل چیزیں چل رہی ہیں، افریقہ، ایشیا، امریکہ، مڈل ایسٹ، ایوری ویئر۔ مطلب یہ دیکھیں رشیا اور یوکرین کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر تائیوان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، مطلب ہر جگہ پہ ابھی میزائل دیے جا رہے ہیں اس کو فلپین کو، اور اس کو بیسیکلی ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ دیٹ از دا مین کنسرن۔ اب اس کے علاوہ کہ یہ دہشت گردی، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں یا یہ جو یعنی کلنگز ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ کرتی ہے کہ آپ کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے، آپ کی معیشت تباہ ہوتی ہے۔ اور معیشت تباہ ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ چاہے دہشت گردی نہ ہو پھر بھی لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، لوگ سفرنگ میں ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ سروسز نہیں مل رہی ہوتی جو بنیادی طور پہ ہونی چاہیے۔ تو انٹرنیشنلی تو یہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ لیکن میں اس سے زیادہ دہشت گردی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے اس سے زیادہ میں کنسرن ہوں اپنے پاکستان میں دہشت گردی کو۔ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی بھی 9/11 کے بعد ہی دوبارہ زیادہ شروع ہوئی ہے، اور یہاں پہ یعنی ٹی ٹی پی جیسے گروپ بن گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کو چھوڑیں، یہ بلوچ انسرجنٹس جو ہیں وہ ہیں، اب جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ہر جگہ پہ ایک دہشت گردی نے اپنے پنجے جو ہے نا وہ مضبوط کر دیے ہیں۔ تو ہماری پھر ریاست کدھر ہے؟ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کدھر ہیں؟ کون سے چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی اور نہیں کر رہے؟ آج بلوچستان میں جائیں تو جو روز مزدور جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، وہ غریب مزدوری کرنے جاتے ہیں، اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں یہ مزدور جو ہے نا ہمارے ساؤتھ پنجاب یا سرائکی علاقوں کے مزدور ہیں، جہاں سے وہ غریب مزدوری بلوچستان میں کرنے جاتے ہیں۔ اپر پنجاب کے لوگ جاتے ہوں گے لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ملتان سے، ڈیرہ غازی خان سے، بہاولپور سائڈ سے، رحیم یار خان سے، ان علاقوں سے جاتے ہیں بلوچستان میں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو کیا پتا کہ وہاں پہ تو بی ایل اے سے لے کر کون کون سے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دہشت گردی کے علاوہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن، مسنگ پرسنس کے کیسز اتنے زیادہ ہیں جس سے وہ بجا طور پہ ظاہر ہے اس سے نالاں بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی اختر مینگل صاحب جو ہے نا ریزائن کر کے چلے گئے اسی مسنگ پرسن کے کیس پہ کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو بلوچستان ایک نو گو ایریا ہو گیا۔
ہمارا یہ جو سی پیک کا منصوبہ تھا جو ہم یعنی چائنا اور پاکستان کی کوآپریشن تھی وہ کہاں جا رہی ہے؟ یعنی گوادر کا کیا بنا؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری ریاست کنٹرول کیوں نہیں کر رہی. اسی طریقے سے آپ کے پی میں جائیں تو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے واقعات ڈیلی بیسس پہ اتنا زیادہ ہو رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری بھی بارڈرز ہیں بھی کہ نہیں ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری تو بارڈر ختم ہو گئی ہے، ہم بارڈر لیس ہو گئے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں، نیشن وداؤٹ بارڈرز ہو گئے ہیں. وہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے دہشت گرد جو ہے وہ یہاں کیسے آ جاتے ہیں، آئے روز کیسے واقعات کرتے ہیں، اور ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر ہماری لا انفورسمنٹ کے شہادتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ہمارے یعنی آئے روز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری جو فوجی بھائی ہیں یا پولیس ہے یا ایف سی ہے ان کو مارا جا رہا ہے. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر کب تک تھمے گی. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری ریاست کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور ریاست کا کردار یہ نہیں ہوتا، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. ریاست کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیسز بناتے جائیں، لوگوں کو اندر کیے جائیں، لوگوں کو جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز اپنے لیول پہ چاہے وہ آن اینی گراؤنڈ ہوں تو آپ کرتے چلے جائیں. یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ابھی کوئی پولیٹیکل احتجاج ہو رہا ہے اور اس پہ ایک بندہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، میری مراد جو ہے نا وہ قیدی نمبر 804 سے ہے، عمران خان صاحب سے ہے، اس پہ ایک مقدمہ دہشت گردی کا بنا دیا گیا ہے. بھائی اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتی، اس طریقے سے آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اس طریقے سے چیزیں نہیں چلنے والی. آپ کو تو موسٹ پاپولر لیڈر جو ہے اس کو اندر کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جائے گی، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، یہاں پہ ہماری معاشی حالات بہتر ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ آپ کو کہیں نہ کہیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جعلی اسمبلی سے آپ جو ہے نا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروا رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آئینی ترمیم جو ہے ایک فیک ڈاکومنٹ کرے گی، ایک فیک پارلیمان کرے گا. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اس طریقے سے یہ کون سے لوگ ہیں جو ڈیسیجن کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے. میری اپیل ہوگی خواجہ آصف صاحب سے لے کر سارے جو یہاں پہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے ایسے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے انٹلیکچوئل لوگ بھی ہیں، تو خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لیں، کوئی قوم کو جو ہے نا اس طرف لے کے جائیں جہاں پہ ریکنسیلیشن ہو، جہاں پہ کوئی کمپرومائز ہو، کوئی ڈائلاگ ہو، نیشنل ڈائلاگ ہو. اور اس کے بعد یہ قیدی نمبر 804 کو چھوڑیں. مطلب کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دل سے کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے تو اس سے کیا پڑتا ہے؟ سول لبرٹیز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، ہمارے آئین کا حصہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نیشنل لیول پہ، ہمارے پاکستانی لیول پہ ان ساری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے آئیں اور لوگوں کو اکٹھے بٹھائیں، لیڈرز کو اکٹھے بٹھائیں، کوئی کمپرومائز کریں، ریکنسائل کریں تاکہ یہ دہشت گردی سے بھی نپٹا جا سکے. کوئی ہماری معاشی حالات تھوڑے بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں، مزید بہتر ہو سکتے ہیں چیزیں. یعنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. ابھی تو دہشت گردی کی وجہ سے کوئی نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے نہ کچھ آ رہا ہے. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں یا پارلیمان ہے یا پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور میرا خیال احساس کہیں نہ کہیں مطلب سمجھ نہیں آتی کیسے نہیں ہے. یہ سارے لوگ وہ ہے جو سفررز ہیں. یہ یعنی زرداری صاحب 11 ساڑھے 11 سال جیل میں بیٹھے رہے ہیں. ابھی مقدمے چل رہے تھے میاں نواز شریف پہ، شہباز شریف صاحب پہ اور یہ خواجہ آصف پہ اور سارے لوگوں پہ. تو ان کو نہیں پتا کہ یہ باری باری سب کی باری آتی رہتی ہے اور جاتے رہتے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے، ان کو کہیں پہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی شکل اختیار کرنی چاہیے اور اس سے آگے چلنا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا اسی طرح ہی بہتر ہونی ہے. اگر میرا چینل پسند آیا ہو تو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہی آپ کی فیور ہوگی. اور اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت. اللہ حافظ.